بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ سورہ یوسف جسے قرآن کریم نے احسن القصص کہا گیا، اس سیریز کا یہ آخری پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت اہم قصہ، اور ظاہر ہے جب قرآن کریم کسی قصے کو احسن القصص کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کی حکمتیں جو رفتہ رفتہ ہمارے پروگرامز میں آتی رہیں اور ہمارے معزز علماء کرام ہمیں بتاتے رہے، ہمیں تعلیم کرتے رہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ذہنوں میں چھپی ہوئی جو گتھیاں ہیں، جو ابہام ہیں، گتھیوں کو سلجھاتے رہے، ابہام دور کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، کل بات ختم ہوئی تھی کہ پوری فیملی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آتی ہے، اور پھر تمام معاملات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سب کو معاف کرتے ہیں اور پھر خاندان یکجا ہو جاتا ہے۔ ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس قصے سے کہ یوسف علیہ السلام نے خاندان کو جوڑ کے رکھا۔ احسان اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کہ اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ، میں کسی لائق نہیں۔ اور بھائیوں کے تعلق سے جب بھی بات کی تو بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جب معافی مانگ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا غلطیاں کیا کہ تم سے کیسے بڑے بڑے گناہ ہوئے، تم میری جان کے در پہ رہے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور تمہارے درمیان شیطان آ گیا تھا، اس نے یہ فساد ڈالا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں یوسف علیہ السلام، فاطر السماوات والارض، کہ اے اللہ یہ زمین و آسمان کے خالق، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے مالک کون و مکان، تو میرا ولی ہے، میرا نگہبان ہے، یہاں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ مجھے مسلمانوں میں موت دے اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ رکھ۔ ایک نبی کی دعا، تمام سلطنت کے مالک ہیں، مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ خواب جو دیکھا تھا 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کو حقیقت بنا دیا، تعبیر کو حقیقت کی شکل دے دی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام اس لیے بہت اہم ہے کہ آج ہم یہ قصہ جو ختم ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ شروع ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے، جواب دیا جا رہا ہے ان یہودیوں کا کہ جنہوں نے یہ سوچ کر بات کی تھی، سوال رکھا تھا کہ یہ نبی، یہ رسول جو دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، تو یہ امی ہیں، مکے سے باہر نکلے نہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا حضرت یوسف کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو پھر یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے اب یہ قصہ جو ختم ہوتا ہے تو یہاں دوبارہ مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بہت اہم نکات سامنے آئیں گے، بہت اہم نکات، اور اس پر گفتگو ہوگی۔ ایک درخواست جو میں نے کل بھی آپ سے کی تھی اور وہ درخواست میں آج بھی کر رہا ہوں کہ اس قصے سے، جو محض قصہ نہیں، عبرت کا، معزت کا، ہدایت کا، صبر کا، شکر کا، توکل کا، اللہ پر مکمل ایمان کا، استغفار کا، تبلیغ دین کا، یعنی کیسا کیسا یہاں سامان اس میں موجود ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا، یہ ہم معلوم کریں گے، اور آپ کالز کیجئے اور یہ بتائیے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ خواتین و حضرات، اس وقت چل رہے ہیں لاہور، منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ آیات ربانی کی تلاوت سے پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الأحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا
مسلما وألحقني بالصالحين سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب، جزاک اللہ. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم چل رہے ہیں لاہور، جہاں منتظر محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت بخشی اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کیجو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی یہ انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنی تری دریا میں سے لاتا ہے. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب، جزاک اللہ. خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ آخری پروگرام پیش ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ وہی پینل ہے جو مسلسل ہمارے ساتھ رہا. سب سے پہلے تو بڑا شکر گزار ہوں میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا کہ ان مسلسل تشریف لاتے رہے اور بہت وقت دیا. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو اور ان کی اس کوشش کو کامیاب کرے اور اس کی جزا دے. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین، آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں، اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف ہیں. پروگرام کا وقت کیونکہ بہت محدود ہوتا ہے تو میں جلدی سے آپ کے سامنے کل کے سوال کا درست جواب رکھتا ہوں. اور آج کا سوال، کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد کس مشہور شخصیت نے اسلام قبول کیا تھا؟ صحیح جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. طوفان، ٹڈی دل، مینڈک، خون، یہ سب بلائیں الگ الگ موقعوں پر کس قوم پر نازل کی گئی تھیں؟ 3 آپشنز: قوم عاد، فرعون اور اس کے پیرو، اور تیسرا آپشن ہے قوم سمود. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، درست آپشن روانہ فرمائیے. ای میل ایڈریس اسکرین پر آ رہا ہے ps@duniatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، یعنی کتنا بڑا یہ قصہ جس کو احسن القصص کہا جا رہا ہے، اور آپ کی وجہ سے ہم سب نے سیکھا. میں ذاتی طور پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں، آپ دونوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، کئی باتیں، کئی نکات ایسے ہیں جو ذہن میں نہیں تھے، اس پروگرام کی وجہ سے میں نے سیکھے، آپ دونوں کی وجہ سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب، دعائیں مانگ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی سلطنت کے فرما رواں ہیں، فیملی آ گئی ہے، معافیاں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود وہ جو انکسار ہے، وہ جو سر جھکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت ہے، یہ سب باتیں. ڈاکٹر صاحب یہاں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا کہ اس پروگرام کی وجہ سے کلام پاک کے اس حصے کے اوپر، اس جز کے اوپر کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین. مولانا سے بھی ہم نے بہت سیکھا. بنیادی طور کے پر بات یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں، اس کے لیے جو ایک نبی کا مزاج ہے
اور نبوت کا مزاج ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی امت کے رشتے سے تو وہ نبی ہوتا ہے، لیکن خالق کے رشتے سے وہ مخلوق ہوا کرتا ہے، اور جب تک یہ رشتہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، اس رشتے کو نبی سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب تک اس کی ریئلائزیشن نہ ہو اور اس کی ایکچولائزیشن لائف میں نبی کے نہ ہو، اس وقت تک نبوت نہ لوگوں کے نزدیک متحقق ہوتی ہے اور نہ ہی امت بنتی ہے اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی نبی کو لیں، قرآن مجید میں جن کے تذکرے ہیں، وہ ہمیں نبوت کے منصب پہ نہیں، جب وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ نبوت کے منصب سے مخاطب نہیں ہوتے، وہ مخلوق کے منصب سے اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، جو کچھ بھی ہے دیا ہوا، چاہے علم ہے، چاہے وہ قوت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار تیرا دیا ہوا ہے، جی اور یہی ریئلائزیشن ہے کہ جو ان کے مرتبے میں اور اضافہ کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ امت کے نقطہ نظر سے تو یہ کہا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، جی ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن جب اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ہے تو وہاں یہ کہ فضلنا بعضهم علی بعض، جی تو وہاں فضیلت بھی ہے ایک کو دوسرے کے اوپر، کیونکہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے اور اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے، اس لحاظ سے فضیلت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو آپ فرما رہے ہیں کہ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ توفنی مسلمین، تو ایک نبی یہ کہے کہ مجھے مسلمان کے اسلام کی حالت میں مروں، تو اس سے بڑی ہمارے لیے عبرت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارا دعویٰ تو ہمارا دعویٰ ہو سکتا ہے لیکن نبی کا دعویٰ نہیں ہوا کرتا، وہ تو ایکچولی ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہوتا ہے تو امت مسلمان ہوتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اگر اطاعت خالق سے ڈیویٹ ہو جائے تو وہ نہ نبی رہے اور نہ ہی عبد رہے، لہذا فرماتے ہیں توفنی مسلمین، آخری لمحے تک میں مسلمان رہوں۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس کا بعد کی جو آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں، اس سے بڑا گہرا ربط ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے ربط یہ ہے کہ وَالْحِقْنِي جب یہ کہتے ہیں توفنی مسلمین تو ان کو پتہ ہے کہ میں مسلمان مروں گا، اور آگے نبی انبیاء جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور خاتم الانبیاء جن کے اوپر اسلام بھی مکمل ہوگا وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو اب یہ صالحین جو ہیں اس کا اختتام جو ہو رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہو رہا ہے، اس لیے یعنی انبیاء صالحین میں، اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو مخاطبت ہے تو وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے یوسف تم جس سلسلے کے ہو، اب تم کو ہم نے ٹھیک ہے اس دنیا سے تمہیں بھی جانا ہے، لیکن اب یہ سلسلہ ہدایت اور سلسلہ اسلام اور صالحین، اس کے ذریعے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا جڑ گئے، سبحان اللہ، اس طرح سے جوڑا ہے، اور وہاں سے وہ جوڑ دیا گیا۔ اچھا، اب کیونکہ یہ ان دعاؤں پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ضرور، ہاں ضرور، کیونکہ پھر یہ جو جوڑا گیا ہے میں چاہتا تھا وہاں سے بس اسی جوڑ کے اگلے حصے میں اگر ہم آگے چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم نبوت بھی ہے، تکمیل دین بھی ہے، اور آپ غور کیجئے بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ نبی کا جب رب العالمین کے حوالے سے تعلق کا بیان ہے تو وہ پھر مخلوق والا، جس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں کہیں عبدیت والا تعلق ہے، اور اگر ہم قرآن میں غور کریں تو جہاں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا بیان ہے وہاں لفظ عبد اللہ نے رسول اللہ کا استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سورہ کہف کے پہلی آیت جمعہ کے دن تلاوت کی تلقین کی گئی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور یہ عبدیت کیا ہے؟ یہ مقصد حیات اور مقصد زندگی ہے، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تمام جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا کامل نمونہ انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے ہیں، تو عبدیت معاذ اللہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں، بلکہ رسالت مآب کی جب شان قرآن بیان کرتا ہے تو عبدیت کی ان کو بار بار نمایاں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر یہ کیونکہ اب کا مطلب وہ یہ غلام ہو جانا، انکسار، تسلیم و رضا، تو معبود ہے، اور جیسا تو نے کہہ دیا
تو مجھے اس پر بلا چون و چرا عمل کرنا ہے. ٹھیک، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور یہ بات، یہ شان تو انبیاء کی ہے، اور ہم جیسے لوگ، ہمیں کتنا سر بسجود ہونا چاہیے، کس طرح تسلیم و رضا سے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے. ایک یہ اور سبق- اہم بات ہے اس میں، جی ڈاکٹر اگر کہیں دیکھیے ان تمام آیات میں جو تلاوت کی، اور بہت سی آیات ہیں اس قسم کی، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں نبی کی زبان سے اپنے کو عبد نہیں کہا گیا. سبحان اللہ. اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے عبد کے اپنے عبد کے اوپر وہ نازل کیے، جی ہاں. یا ہم نے اپنے عبد کو ہم لے کے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد ہاں، الاقصی. یعنی یہ کسی عبد کی ایک انتہائی منزل تسلیم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی سند قبولیت عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کہ معبود خود یہ کہے کہ تو میرا عبد ہے. اچھا شیخ صاحب، اب یہ بات آتی ہے جو میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اس کا انداز تخاطب جو ہو رہا ہے وہ کچھ اور، یعنی حضور سے ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب یہاں پر کیونکہ آخری آیات ہیں، پھر دوبارہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، آپ کہاں تھے اس وقت جب یوسف کے بھائی سازشیں کر رہے تھے؟ یہ وہی ہے. یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ دوبارہ بات کرتا ہے اور سبق دیتا ہے کہ یہ محض قصہ نہیں ہے. اس پر گفتگو کا آغاز کیا. یہ محض قصہ نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے. آغاز میں بھی بات آئی، اختتام پر بھی بات آ رہی ہے. جو ذکر آیا تھا کہ یہود کے کہنے پر مشرکین نے سوال رکھا کہ یہ بنی اسرائیل یہ کنعان سے مصر کیسے پہنچ گئے تھے. اب صدیوں پرانی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بات سے واقف نہیں تھے، بلکہ یہ پورا قصہ کیا، یہ ساری حکمتیں اور بصیرت کی باتیں اس ایک سوال کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی. پھر ایک بات یہاں پر واضح ہو جائے تو اچھی بات ہے، قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی بھی قرار دیتا ہے. بعض اوقات ہمارے بعض ساتھیوں کو بڑی پریشانی ہوتی کہ امی قرار دے دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی امی قرار دینے میں، جیسے بھی عبدیت کی بات آئی، اسی امی قرار دینے میں آپ کی فضیلت ہے. معروف معنی میں کہیں سے آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، 40 برس تک کوئی محفلوں میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، کوئی تقریر کرنا، کوئی خطاب کرنا کچھ نہیں دیکھا گیا، لیکن یکایک 40 برس کی عمر میں اقرا سے جو بات شروع ہوتی ہے تو وہ کلام جو اس دعوے کے ساتھ آتا ہے کہ لا ریب فی، اور فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس میں کوئی شک نہیں. اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس قرآن سے ملتی جلتی کوئی صورت لے آؤ. سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ بات آتی ہے. تو یہ صدیوں پرانا واقعہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ پروگرام سے ہمیں بتایا کہ بائبل میں جب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے تو بہت سی کڑیاں ہمیں مسنگ دکھائی دیتی ہیں، اور وہ جو حکمت کے اور موعظت کے پہلو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر وہاں دکھائی دیتے ہیں. یہ زبان رسالت سے جاری ہونا خود آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل، اور حتمی بات، آپ کو براہ راست رب العالمین نے علم عطا فرمایا. دیکھیے دنیا میں استاد شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، شاگرد بعض اوقات ظاہری اعتبار سے آگے نکل جاتا ہے، مگر وہ کتنا ہی آگے نکل جائے، استاد بہرحال استاد رہتا ہے، اس کا مقام بلند رہتا ہے. رسالت مآب کا کوئی استاد مخلوق میں سے نہیں ہے، رب العالمین نے براہ راست آپ کو علم عطا فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور دیکھیے اس میں کہ جو مکے کے حالات ہیں وہ بھی یہاں پر اس میں اس کی ایک ڈپکشن ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنی بھی نصیحتیں انہیں کر لیں، ان میں سے اکثر مان کر نہیں دیں گے. حالانکہ آپ ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو ایک ذکر ہے، ایک نعمت ہے عالمین کے لیے. یہ دیکھیے، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یوسف اور انبیاء کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے اس قوم کا. لیکن آپ پھر آگے کیونکہ جو آیتیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے، مایوسی وغیرہ، لیکن ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک مولانا نے بڑی اچھی اس کی وضاحت فرمائی. اس میں قرآن مجید ایک اور اہم بات آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا رویہ یہ ہے، مثلا جب حضرت مریم اور حضرت زکریا کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت جو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوا، اور حضرت زکریا نے کس طرح سے یہ کیا، ان کی گویا کی تربیت کی اور کس طرح سے اپنے اس میں لیا. اسی صورت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بات کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ تم ان کو یہودی یا نصرانی قرار دیتے ہو.
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا تم بہتر جانتے ہو. یعنی اگر ہم ان بیانات کو اور اس بیان کو ہم سامنے رکھیں جو سورہ یوسف کا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو بات کی آیات میں اسی سورہ کے آخر میں آیا ہے کہ یہ تو تصحیح کرنے والا، تفصیل ہر چیز کی بیان کرنے والا، چیزوں کو کھول کے بیان کرنے والا، جہاں جہاں تم جن جن چیزوں میں تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، جو غلط باتیں تم نے منسوب کی ہیں، ان کی تردید کر کے ایک صحیح اس کے اوپر لانے والا ہے. اب ذکر للعالمین جو یہاں فرمایا جن آیات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ دنیا کا جو علم بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جو فن بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، کچھ پے کرنا پڑتا ہے، کچھ ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ آپ کو ملتا ہے، اور پھر وہ علم ناقص ہوتا ہے. جی ہاں. یہ سلسلہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ بغیر ہمیں کچھ دیے ہوئے اس نے اپنے ایسے پاکیزہ انبیاء کے ذریعے سے وہ علم کے جس میں لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہماری ہدایت کا اور ہماری تصحیح کا سارا سامان موجود ہے، وہ بغیر ہماری کسی ایفرٹس کے وہ ہم تک اس نے پہنچا دیا. اور پھر یہ انسان کے ہرما نصیبی ہے کہ اس کے باوجود نہ وہ ان انبیاء کے اوپر ایمان لاتا ہے اور نہ وہ اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا اور اس کو قبول کرنے کے اوپر تیار ہوتا ہے. تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنا پیغام پہنچاؤ، تم حریص ہو اس پہ کہ یہ لوگ ایمان لے ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تم ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، اور یہ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ تو ایک ذکر ہے کہ جو عالمین کے لیے ہم نے دیا ہے کہ جس کو انہیں قبول کرنا چاہیے اور نصیحت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب فوراً اگلی آیت آتی ہے کہ اس زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن سے یہ گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے. نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو بات آئی کہ آپ اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، جی. یہ ذکر دیگر انبیاء کے بارے میں بھی آتا ہے. سورہ شعراء میں کئی رسولوں کے واقعات میں بہت کھل کر آیا. یہ بھی ایک داعی دین کی صداقت اور اخلاص کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اس کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے کہ ان دلوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد پیدا ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کہ روپے پیسے اور لوگوں کی جیبوں پر نگاہ نہ ہو، بلکہ اپنے فرض کی ادائیگی کا احساس ہو اور ہمدردی کے ساتھ دوسروں تک پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. آیت کا لفظ جو آتا ہے، آیت کے معنی نشانی کے ہوا کرتے ہیں. نشانی ہمارے علم میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ ایک ایسی بات جو کبھی ہمارے علم میں تھی، شاید غفلت کے پردے پڑ جانے کی وجہ سے ہمارے ذہن یا شعور سے محو ہو گئی. نشانی وہ بات یاد دلاتی ہے. قرآن آیات آفاقی کا بیان بھی کرتا ہے. اس پوری کائنات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. قرآن ہمارے نفوس میں بھی وفی انفسکم افلا تبصرون، ہماری جانوں میں بھی اللہ کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے. اور قرآن کی آیات کو بھی ہم آیات کہا کرتے ہیں. اگر مجموعی اعتبار سے بات کریں تو اس کتاب الہی میں بھی اور اس کائنات میں بھی جو نشانیاں ہیں یہ رب العالمین کی یاد دہانی کا باعث بنتی ہیں. مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا عظیم قصہ بھی دے دیا، سینکڑوں عبرت کی باتیں بھی اس میں آ گئیں. یہ بھی بہت بڑا کلام ہے، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اسی کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ان کے سامنے خالق کی صناعی اور قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، مگر یہ غور نہیں کرتے. جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ مال مفت اور دل بے رحم والی بات ہے. گزر جاتے ہیں اور ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے خالق کائنات کو پہچان کر، اس کو مان کر اس کی اطاعت کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ نظر آتی ہیں انہیں نشانیاں کہ یہ کیا ہیں. یہ انفس و آفاق پر ان کی توجہ اس انداز سے نہیں ہوتی جو توجہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ان سے. یہاں ہمارا ایک اعتراض ہے. اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کیونکہ اس وقت ایک وہ دنیا تیز ہے، اس کی کچھ خبریں ہم سنیں گے. خواتین و حضرات، یہاں بہت اہم گفتگو. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ہم غور نہیں کرتے، وہ اس کی کیا ہے تفصیل اور وضاحت اور توجیہ، اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہاں یہ فرما رہا ہے کہ یہ ان میں سے اکثر کیا کرتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس میں شریک کر دیتے ہیں. یہ بہت اہم معاملہ کہ اللہ کو مان بھی رہے ہیں لیکن اس میں کسی کو شریک کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کو دبوچا جائے گا، قیامت آئے گی. اور ان سے یہ آپ فرما دیجئے کہ میں اور میرے ساتھی انا واتبعنی، جو میں اور میری جو اتباع کرتے ہیں وہ کھلی روشنی میں راستہ دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ گفتگو رہے گی جاری. بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، سوالات کیجئے اور قصہ یوسف سے
ہم نے کیا سیکھا وہ بیان کیجئے. آ رہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. حضرت یوسف علیہ السلام موضوع قصص الانبیاء سیریز. خواتین و حضرات بہت ساری گفتگو ہو چکی. آج ہم اس پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں اس موضوع کا, اور الحمدللہ بہت ساری گفتگو جو سورہ یوسف کے آخری آیات ہیں وہ رفتہ رفتہ گفتگو میں آ رہی ہیں, اور ہمارے علماء کرام ہمیں تعلیم کر رہے ہیں مختلف نکات جو جستہ جستہ سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں اپنا اگلا, کوئز کا سوال, کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں آپ کے سامنے ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد کس مشہور شخصیت نے اسلام قبول کیا تھا؟ صحیح جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. دعائے رسول, اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے. خواتین و حضرات آج کا سوال نوٹ فرمائیے کہ طوفان, ٹڈی دل, مینڈک, خون, یہ سب بلائیں الگ الگ موقعوں پر کس قوم پر نازل کی گئی تھیں؟ 3 آپشنز, قوم عاد, فرعون اور اس کے پیرو, اور تیسرا آپشن قوم سمود. خواتین و حضرات ٹیلی فون نمبرز ہمارے میں دوہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے, اور ای میل ایڈریس بھی کہ 02134527009, 02134528061 یہ ٹیلی فون نمبرز ہیں جن پر آپ اپنے درست آپشنز روانہ کرتے ہیں اور کالز کرتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv, اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کو ایک اعتراض, آپ نے کہا تھا مجھے ایک اعتراض ہے اس پر, تو اب وہ اس پر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اور ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, ان سے یہ گزر جاتے ہیں. ہاں, ہمیں اعتراض یہ ہے کہ بیشتر جو اردو میں جن حضرات نے ترجمہ کیا, اردو مترجمین نے یہاں ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ اس پہ سے گزر جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے فرمایا. وہاں قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ مورزین کا ہے. تو اعراض کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سامنے آنا, اس کو دیکھنا, اور اس کے بعد اس سے منہ موڑ لینا. سبحان اللہ, حقیقت جانتے ہوئے کہ یہ ہے اور اس سے منہ موڑ لینا. اور اس میں ایک اور اہم بات یہ کہ اگر ہم اس میں آیات کے لفظ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کی طرف پلٹائیں تو ہمیں سے ہر شخص کی یہ عادت ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بہت سارے مقامات کے اوپر بغیر غور و فکر کے بھی یوں ہی بس پڑھتے جائے, ایز اے قصہ ہے اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ کہ وہ سامنے تمام عبرتیں موجود ہیں, وہ انہوں اور ہم اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بیان تو نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے توریت کی بات کہ یہ کچھ چیزیں کتاب سے لے لیتے ہیں, کچھ چیزیں نہیں لیتے. قرآن کریم مکمل ہدایت, یہ نہیں کچھ چیزیں لے لیں اور اعراض کرتے ہوئے گزر جائیں, ایسا نہیں ہے. اپنی مرضی کا یہ میٹھا میٹھا اسلام نہیں ہوتا. یعنی یہاں مورزون کا جو لفظ ہے وہ فیس کرنے کے معنی میں ہے کہ اس کو فیس کرو, یہ نہ کرو کہ اس سے منہ چرا کے دوسری طرف نہیں. حقیقت جانتے ہوئے بھی لیکن مان کے نہ دو. ٹھیک, کچھ کالرز ہیں, ہم انہیں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں, میرا نام زکیہ ہے. جی مجھے بات کرنی تھی انیک بھائی کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ میں ڈیلی دیکھتی ہوں, الحمدللہ, اور ہم لوگوں کی اتنا نالج میں اضافہ ہو رہا ہے نا, یقین کیجیے یہاں بیٹھ کے مفت میں ہر چیز مل رہی ہے. اچھا. اور مجھے یہ بات یہ کرنی تھی کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو بغیر قصوروار ٹھہرائے, ان کو معاف کر دیا اور شیطان پہ ڈالی. لیکن انیک بھائی ہم لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ہم معاف کر دیں, ہمیں پتہ, لیکن ہم کر نہیں پاتے. اور اگر کر بھی دیتے ہیں تو دل میں ایک خلش سی رہتی ہے کہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں شاید ہم بے وقوف ہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی میں نے خود 1-2 دفعہ ایسا کیا ہے کہ سب سامنے والے کو معاف کیا سنت کر کے, اپنے آقا کی سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن انیک بھائی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سیم وہ اگین بار بار وہی روٹین میں چیزیں ہوتی ہیں نا, تو وہ سمجھتا ہے بے وقوف ہے.
پھول ہے جی۔ تو پھر ڈسائڈ ہو کے پھر ایسے دل کرتا ہے کہ جیسے ہی کریں گے پھر صحیح ہے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے. جی ہاں، تو کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ جو بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ بات صرف یہ علماء کے سامنے سوال یہ رکھیں گے، لیکن یہ کہ بار بار نہیں کسی کو معاف کر دیا جائے، اور ہم معاف کرتے ہیں، سامنے والا بیوقوف سمجھتا ہے. بہت اہم بات آپ نے کہی، لیکن یہ صرف ذہن میں، جیسے آپ نے ایک بات کی، جیسے میں آپ صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہم بار بار، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ اللہ اس کا اجر دے، تو اللہ کا اجر، اللہ کی محبت ذہن میں رکھیں. بلکہ ایک بات میں رکھوں گا علماء کے سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنا حق جانتے بوجھتے چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنت میں اوسط درجے کے محل کی اس کو میں ضمانت دیتا ہوں. ترمذی کی روایت. ترمذی کی روایت ہے کہ تو یہ صرف اللہ کے لیے، سب کچھ یہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم انیس بھائی، یہی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جناب والا ماشاءاللہ جو کچھ آپ نے پروگرام پیش کیا، اتنی کاوش کی، اتنی محنت کی، یقیناً اس کا صلہ تو اللہ ہی تعالیٰ دے سکے گا، لیکن ہمیں بھی بہت اس کے ماشاءاللہ فوائد ہیں. اور میں نے تو یقین کریں کہ میں تو ایک لب لوگ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے سب نے مل کے قرآن سے قربت کا راستہ ہمیں دکھا دیا ہے. اور یہی ہماری، میرے خیال میں ہمارے یہاں کمی یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی اور شخصیت پرستی اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ہم آج کل یہ بھگت ہیں. جیسے شجاع بھائی ہمیشہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دیکھیں قصہ یوسف ہو یا جو بھی آپ نے تمام فرعون کا قصہ، ساری چیزیں، میں حضرت موسیٰ کا قصہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریئل لائف ہیروز جو یہیں اسی جگہ موجود ہیں، اسی قرآن میں موجود ہیں. لیکن کیونکہ آج ہم نے ہیرو شاہ رخ خان، منی اور شیلا جیسے لوگوں کو بنا لیا ہے، تو میرے خیال میں ہم لوگ اس لیے اپنے راستے سے ہٹ گئے. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بہت ساری چیزیں دیکھی اس سورہ یوسف میں، میں نے سیکھی ہیں، صبر، اللہ پہ پورا اعتماد، توکل کسے کہتے ہیں، بڑے بہترین انداز سے دونوں حضرات نے بات سمجھائی. لیکن میں یہ جو آج کل کے حالات ہیں ان پر صرف ایک معذرت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جو میں کل میں اتنی تکلیف میں تھا، اتنے کرب میں تھا، جس طرح لوگ مر رہے ہیں پورے پاکستان، کراچی میں اسپیشلی بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، لیکن کیا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، جو کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جس سسٹم کو چیلنج کرے، جس طرح یہ شجاع بھائی کہتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ اٹھ کے، علماء حضرات، میں خود یا کوئی بھی، ہمارے اندر اتنی جرأت کیوں نہیں ہو رہی کہ اس سسٹم کو ہم چیلنج کریں جس طرح ہمارے انبیاء حضرات کرتے تھے؟ بس میرا یہ سوال ہے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا ہے کہ سسٹم کو چیلنج کرنا، اور اس میں یہ کہ ڈسپلن بھی قائم رہے، اس میں تفرقہ بھی نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں نیچے توریت لے کر، تو وہاں پر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہارون علیہ السلام سے یہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ جب قوم بگڑ رہی تھی تو تم نے انہیں کیوں نہیں سنبھالا، تمہارے حوالے میں کر کے گیا تھا. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میری قوم میں تفرقہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے سختی نہیں کی ان پر. لیکن سوالات یہاں پر وہ جو خاتون کا سوال آیا تھا کہ ہم بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام بھائیوں کو قصوروار قرار نہیں دیتے، اور پھر شیطان کو کہتے ہیں کہ شیطان نے فساد ڈال دیا تھا. اس پر ڈاکٹر صاحب آپ بات شروع کریں. دیکھیے بہن، میری بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کیا سمجھتا ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اس میں ہم ایک حضرت علی علیہ السلام کی ایک روایت عرض کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک شخص کو کہ جو بار بار مجھ پر ظلم کرتا رہا، میں نے 70 مرتبہ معاف کیا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 دفعہ معاف کرو. تو پھر بھی وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہو؟ اس نے کہا بہت مرتبہ. کہنے ہر دفعہ تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ کہا کہ ہر دفعہ یہ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بس اپنے اس کو اتنی دفعہ معاف کرو جتنا تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے، باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ خود اس کو ہدایت دینے والا یا اس کو سزا دینے والا یا جزا دینے والا ہے. تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا. دوسرا کیا سمجھتا ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا سوال جو آیا تھا وہ یحییٰ صاحب کا. انہوں نے 2 باتیں رکھی تھی. ایک بات تو انہوں نے بڑا اچھی یہ بات کی کہ اس پروگرام کی وجہ سے الحمدللہ بس یہ اس میں کوئی یعنی تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے قربت ہوئی، اور ہم نے بھی بہت سیکھا الحمدللہ. ہمارے ویورز کے سوالات کے ذریعے بھی، اور جو یہاں پہ ڈسکشن ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا. قرآن سے قربت، یعنی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. استغفراللہ. یہ ہمارے ویورز اس آیت کو نوٹ کریں، سورہ فرقان آیت نمبر 30 ہے، 19 پارے کے بالکل آغاز میں. اور یہ ساری جو چھوٹی موٹی محنت ہے، کوشش ہے، یہ اسی لیے کہ ہم سب کا، ہم سمیت
قرآن سے تعلق، زندہ تعلق قائم ہو جائے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں، جن کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اگر وہ شکایت لے کر کھڑے ہو گئے تو ہم کیا منہ اللہ کے رسول کو دکھائیں گے اور کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے کلام سے ایک زندہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود پہ نافذ کر کے جی معاشرے پر نفوذ کر دیا جائے۔ بالکل، ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ آج ہم چیلنج کیوں نہیں کرتے، جی، اور سسٹم آپ نے کو بڑی اچھی بات اس میں کہی کہ ڈسپلن کے ساتھ۔ بات یہ ہے اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے کہ جب دین کا تصور محدود ہو جائے، جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے وہ جو حصے بکھرے کر دینا، قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اور قرآن اسی البقرہ کی آیت نمبر 85 میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے۔ ایک مراد ہے کچھ احکامات پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں، تو اس کی تو سزا ہے ذلت اور رسوائی دنیا میں اور شدید ترین عذاب آخرت میں۔ یہ مملکت خدا داد ہم نے کاہے کو لی تھی، جانیں کاہے کو دی تھیں، عصمتیں لٹوائی کاہے کو آخر کہ اللہ خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیرے دین کو غالب کریں گے۔ یہ مقصد تھا اس خطے کو حاصل کرنے کا۔ اور یہ بات کہ آ کے ہم چیلنج کیوں نہیں کرتے، ہمارے بھائی کی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے۔ آج ہماری بجلی بند ہوتی ہے، گیس بند ہوتی ہے اور سی این جی کی ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں، ہم بلاک کر دیتے پورے سسٹم کو، ہم سڑکوں کو بلاک کر دیتے۔ کیا اللہ کے دین کی خاطر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، لیکن کیا ہم مطالبہ لے کر کھڑے نہیں ہو سکتے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر ہمیں ملا تھا اور اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 35-36 کہ یہاں اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہو، اس پر ہم عمل کر سکیں۔ کم سے کم اس مطالبے کے لیے تو میدان میں آ سکتے ہیں، پرامن انداز سے آئیں اور احتجاج بھی کریں، لیکن پرامن انداز سے کریں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میرے دل میں طلب و تڑپ بھی ہوگی، جب میرا دین کا تصور واضح ہوگا کہ دین ذات کی حد تک نہیں نظام کی حد تک مجھ سے اپنے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے، تو دین کے تصور کا درست ہونا، انقلابی سوچ کا پیدا ہونا اور میدان عمل میں اجتماعی طور پر آنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ذمہ داری بنتی ہے، اور لیکن ایک ڈسپلن کے ساتھ بالکل، اور ایک پریشر گروپس بنا منظم کر انداز کے اندر، منظم انداز کے بالکل، ساتھ، اور جب تک ہم گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں ذکر آتا ہے۔ یقیناً اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کچھ کالز ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انیک صاحب، دونوں معزز اسکالر اور آپ سمیت میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ قرآن پاک کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ابتدا میں آپ کے کلمات نے ہمارے دل کی ترجمانی کر دی ہے۔ انیک صاحب، میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ دعا کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام نے امت کے لیے پریشان ہو کر اور غمدیدہ ہو کر جو دعائیں رو رو کر مانگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ نہیں بدلیں گے۔ آج معاملہ کیا الٹ نہیں گیا ہے کہ مخلوق مانگ رہی ہے لیکن حکمران توجہ نہیں دے رہے؟ جی۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اور ہمارے کتنے کے برے حالات ہوں گے کہ جیسے ابھی شجاع صاحب کی نے 2 آیتوں کا حوالہ دیا، میں تو لرز کے رہ گئی کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہم کیسے کریں گے، اور کون سے برے حالات ہوں کہ ہم اپنے حکمرانوں کو کہیں کہ اب آپ سیدھے ہو جائیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح سورہ یوسف کو میں نے آج سمجھا ہے، اس طرح سوالن جوابن کوئی ایسی کتاب جو ان سکولرز نے یا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سکولر ہو جنہوں نے تحریر کی ہو، تاکہ ہم آگے مطلب مزید لوگوں کو بتا سکیں، کیونکہ پروگرام سب کے توسط میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ Kindly please بالکل ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے کہ اور اس کا جواب اور اس الحمدللہ، اور ایک پروگرام یہ بھی ہمارے ذہن میں کہ جو گفتگو ہوئی ہے ان پروگرامز میں، اس کو ٹرانسکرائب کر کے کتابی شکل میں لایا جائے۔ لیکن بس دعا کیجئے آپ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ جی اگلا سوال لیتے ہیں، اور یہ سوال آپ کا رکھیں گے سامنے، جو حکمران راہ راست پر کیسے آتے ہیں، طریقہ کار کیا ہو، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ذرا کچھ اس صورت پہ مزید بات ہو۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، شاید ان کی لائن کٹ گئی ہے۔ اچھا، یہ سوال ان کا یہ تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، حضرت یوسف جو دعائیں مانگ رہے ہیں علیہ السلام، حکمران ہمارے راہ راست پر کیسے آئیں گے؟
دیکھیے دو باتیں ہیں. بعض احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. بعض احادیث میں ملتا ہے جیسے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتا ہے. جب وعدہ خلافی ہونے لگے تو اللہ بیرونی بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے. یہ ترجمانیاں ہماری بدعمالیوں کی احادیث مبارکہ میں بھی دکھائی دیتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمرانوں میں بگاڑ ہے, وہ دولت کے پجاری ہیں, مال کے بندے ہیں, قوم فروخت کرنے والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم بھی تو اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں کہ جس جسم پر مجھے حکمرانی حاصل ہے اس جسم پر میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. ہماری بدعمالیوں کے نتائج ظالم جابر حکمرانوں کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں تو اپنی ذات پر تو میں فوراً نافذ کر سکتا ہوں نا. یعنی نماز پڑھنے سے مجھے کسی حکمران نے روکا نہیں, لیکن آج مسجد ویرانے تو ہم خود قصوروار ہیں, گنتے چلے جائیے. ہم جھوٹ بولتے تو کسی نے مجھے گن پوائنٹ پر مجبور نہیں کیا عام حالات میں, اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میں خود اس کا ذمہ دار ہوں. اس وجود پر تو میں فوراً نافذ کروں, اور جب ان وجود پر اللہ کا دین نافذ ہوگا جہاں ممکن ہے, ایسے افراد جب ملیں گے, ایسے متقی پاکیزہ کردار میدان میں کھڑے ہوں گے, تب اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. آج ہم بددعائیں بھی دیتے ہیں حکمرانوں کو اور پھر دعائیں بھی کرتے جمعے میں کہ ہمارے حالات بدل جائیں, مگر کس منہ سے کہ ہماری بدعمالیاں, ہمارے گناہ ہماری قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. میں ٹھیک ہو جاؤں گا, معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا. دوسرے کو نصیحت کرنا بہت آسان ہوتا ہے, آسان ترین کام. میں خود ٹھیک ہونے پر راضی نہیں ہوں. کردار کی بلندی. جی اسی سورے میں 2 آیات ہیں نا, جو اگلی 2 آیات ہیں, کہ یہ اس بات سے غافل ہیں, اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا قیامت جو ہے ان کے اوپر ایک دم آ جائے, دبوچ لے گا ان کو. بغتتاً کا وہاں لفظ ہے, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو اس وقت اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. تو ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس وقت کیا اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے, اور وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اور شجاع صاحب نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ ہم اپنی بات کریں نا, میں ٹھیک ہو جاؤں, معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا. اور جب 1 سے 2 چراغ سے چراغ جلتا ہے, معاشرتی قوت اہم ہوتی ہے, ریاستی قوت کچھ بھی نہیں ہوتی. معاشرے ٹھیک ہو جائیں, معاشرے میں ایمانداری آ جائے, حکمران اور ان کی حکمرانی لرز جائے گی. ہاں, تو اگلی آیت اس میں پھر یہ ہے نا کہ جس میں رسولوں کے مایوس ہونے کا ذکر ہے نا, اس کو بھی ہم بیان کریں. اس کو بیان کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ بات کر لیجئے. پہلے وہ ایک بہت اہم آیت کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں, ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس میں شریک کر دیتے ہیں. یہاں سے پھر ہم آگے آئیں گے. نہیں, ہم پہلے اس پہ بات کریں گے پھر اس پہ بات. چلیے آپ کی مرضی, آپ کی مرضی. کیونکہ وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن کیونکہ پہلے وہ آیت تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہم عرض کرتے ہیں کہ اس سے اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ رسول مایوس ہو گئے. رسول مایوس ہو گئے. کاہے سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ لوگ, قوم کا اجتماعی کریکٹر یہ کہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اور جو لوگ ایمان لے آئے, جو جن میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, اب ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ اب معاملات جو ہے نا یہ اب ٹھیک ہوں گے نہیں, ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال آ جاتی ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ سے لو لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر بھروسہ ہے تو ایک دم اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ جو آیہ مبارکہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وَهُمْ مُشْرِكُونَ, وہ جو ہے تو وہاں واو حالیہ ہے, یعنی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے شرک بھی رکھتے ہیں لیکن کہہ یہ